نفس کی مخالفت بہت ہی ایسا مشکل سا لفظ لگتا ہے میرے خیال میں پریکٹیکل ہم نفس کی فالوئنگ کا کرتے ہیں، لیکن شاید اس لفظ سے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا کوئی گراں چیز ہے جو خالی شاید صوفیزم میں اور صوفیاء کے لیے یہ لفظ ہے. حالانکہ کرتے ہیں ہم سب کچھ وہی پیروی اس کی بہت شدت سے. ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے اتنی محبت کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں باز آ جاؤ. آپ کا ہی فرمان مبارک ہے. مجھے اپنی امت سے جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی پیروی اور طویل آرزوئیں باندھنا ہے. اب یہ نفس، سلطان بہو کہتے ہیں نفس ساڈا بیلی نال ساڈے سدھا ہو، جو کوئی کرے اس دی تباہی اس نو نام اللہ دا لبدا ہو. جدھر بھی جائیں گے یہ نفس کی ہی بات چلے گی. قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں جو اللہ سے ڈرا، جس نے نفس کی مخالفت کی، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر آپ نے نفس کی مخالفت نہ کی، اب کسی چیز کی مخالفت کرنے کے لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے آخر وہ پروڈکٹ کیا ہے جس کو ہم نے روکنا ہے یا اس کی مخالفت کرنی ہے. جیسے کلندر پاک فرمایا کرتے تھے لوگوں کی مخالفت چھوڑ دو، اپنے نفس کی مخالفت کرو. یعنی ہمیں عادت ہے ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، شاید ہم لوگوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمیں عادت پڑ گئی ہے جس کے پیچھے یہ تحریک ہے. چونکہ نفس ہمیں سرکشی پہ ابھارتا. اب یہ لفظ نفس عام ہے، سب کے زبان پہ ہوگا، لیکن اس کی حقیقت سے آگہی بہت مشکل ہوتی ہے. حالانکہ یہ ہمارے وجود کا انٹیگرل پارٹ ہے. نفس کا مطلب ہے کسی چیز کی ذات، حقیقت یا وجود. اور ہمارے جسم میں تین کمپوزیشن، تین انگریڈینٹس ہیں ہمارے وجود مکمل. ایک ہمارا جسم ہے ظاہر میں، اس کے اندر ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. یعنی ظاہری وجود روح، نفس، یہ دو چیزیں ہمارے اندر بیک وقت موجود ہیں. نہ ہمیں روح سے انٹرسٹ ہے، ایک دن نکل جاتی ہے، پھر ہم الزام دوسروں کو دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم آگہی نہیں ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے. جیسے نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اور آپ اگر قرآن پڑھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہ بلا شبہ میں اپنے نفس سے امارہ کو برائی سے علیحدہ نہیں سمجھتا. وما برئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. کسی بھی جگہ کسی بھی اس میں دیکھ لیں قرآن کہتا ہے فلاح پائی اس نے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے وجود کے اندر جس کی صفت، جس کو تمام ادنا اور برے افعال کا منبع بتایا گیا، شر کا. اس کا کام ہی آپ کو خیال دینا، خواہشات جنریٹ کرنا. اب اس کی جو یعنی نفس کی جو بیکنگ ہے، جو اس کا حاکم ہے، وہ خواہشات ہیں. خواہشات جنریٹ ہوتی ہیں. روح کی جو بیکنگ ہے وہ عقل ہے، جس سے رائٹ اینڈ رانگ کا فرق پتہ چلتا. اب یہ نفس ہمارے وجود کے اندر ہے اور ہر وجود کے اندر ہے اور کوئی اس سے پاک نہیں. یہ اس کائنات میں سارا کھیل ہی نفس کے خلاف جنگ ہے. جتنی عبادات کر لو، جتنا مرضی پڑھ لو، طواف کر لو، کچھ کر لو،
اس کا بیسک مرکز نقطہ جو ہے، یعنی یہ ساری مخالفت نفس ہے، نفس کے زور کو توڑنا ہے ہمیں۔ مثلا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر نفس، بعض کہتے ہیں کہ یہ جسم کو نفس کہتے، حالانکہ نفس کی صفت ہے خواہشات، تو خواہشات کے پورے ہونے کے لیے ایک موصوف چاہیے، ایک وجود چاہیے، یعنی یہ اس کا صفت جو ہے وہ نفس ہے، موصوف یہ جسم ہے۔ اب ہمارے سے کیا کیا گڑبڑیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1، گناہ، ایسے کام جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں، چھپ کے کرتے یا سامنے کرتے، وہ ایک لیدر بیٹ گناہ۔ دوسرے، گرے ہوئے اخلاق، یعنی اخلاقی گراوٹ، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، منافقت، یہ ساری چیزیں، حسد۔ اب یہ نفس کی ایکسٹینشنز ہیں، صفات ہیں اس کی۔ آپ سے گناہ کرائے گا تو گناہ ایک ظاہری فعل ہے جس کے اوپر قرآن نے کہا کہ دل سے توبہ کرو، یعنی اس کی توبہ سچی کرنی پڑی۔ اے ایمان والو، سچے دل سے توبہ کرو۔ جو ظاہر میں کرتے ہیں اس سے دل کی توبہ کرتے، دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اور جو ہماری اخلاقی گراوٹ ہے، جو پوشیدہ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کتنا کین ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا آپ کتنی نفرت کرتے ہیں، کتنا بغض رکھتے ہیں، کیسے لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اس کا جو علاج ہے وہ ظاہری ہے، یعنی عبادت کرو، مجاہدہ کرو، جہد کرو، کوشش کرو۔ یہ والی چیزیں دعا سے نہیں جاتی، یاد رکھو۔ ہم جتنے لوگ ہیں، ہمارے بیسیوں پرابلمس ہوں گے، یعنی ہمارے پاس، اچھا جی پورے نہیں پڑتے پیسے، اچھا جی ہم لوگوں سے جلتے ہیں، کڑتے ہیں، ہمارے اولاد نہیں ہیں، ہمارے بیٹے نہیں ہوتے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری جو اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ نفس کا کھیل ہے۔ نفس کے سبب یہ پھیلتا جاتا سب کچھ۔ مثال کے طور پر ہم دکھی ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ایسی حالت میں ہو تو ہر ایک سے ذکر مت کر، لوگوں سے باتیں نہ کر اس کے بارے میں، یہ تم اللہ کے خلاف شکایت لگا رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیمار کر دی۔ جو ایسا کرتا ہے آپ اس کو خود جا کے نوٹ کریں، اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں، چلیں ہم لوگوں کے بارے میں کیوں بات کریں، اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے، ہم 6 بندوں سے اس کا ذکر کریں گے، ہمدردی اٹھائیں گے، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتا دے، کوئی کچھ کرے۔ یہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کا کام یہی ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان آ جائیں، آپ پہ غلبہ پا لیں۔ اگر آپ پہ دنیا میں نفس کا غلبہ رہا تو یہاں سے نکلتے سیدھی دوزخ ہے۔ اگر روحانیت کا غلبہ رہا، روح حاکم رہی آپ کے اوپر، تو پھر سیدھی بہشت ہے۔ تو اب یہ آپ کو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت لوگوں کے گلا کرو، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے اس طرف دیکھو جو ہر دکھ درد کو دور کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والے، لوگوں کے دکھ درد دور فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ دکھوں تکلیفوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔